حي على الفلاح. آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی خاص سورت النجم کی گہرائی میں اتریں گے اور ایک عالمانہ تفسیر کی روشنی میں دیکھیں گے کہ اس کا مرکزی پیغام اصل میں ہے کیا۔ تو بات شروع ہوتی ہے ایک بڑے بنیادی سوال سے، ایک ایسا سوال جو ہمیشہ سے انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا رہا ہے۔ آخر یہ کیسے ثابت کیا جائے کہ کوئی پیغام واقعی خدا کی طرف سے ہے، کوئی انسانی بناوٹ نہیں؟ اچھا، تو سین کچھ یوں تھا کہ ایک پیغام دیا جا رہا ہے، لیکن اسے سننے والے یعنی قریش اسے ماننے کو تیار نہیں ہیں، اور یہ کوئی معمولی اختلاف نہیں تھا بلکہ ایک گہری نظریاتی کشمکش تھی۔ تفسیر کے مطابق قریش کا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ یہ باتیں کسی کاہن یا نجومی کی لگتی ہیں۔ اس زمانے میں کاہن ہوتے تھے جو ستاروں کو دیکھ کر اور جنوں سے سنی سنائی ادھوری باتوں کی بنیاد پر پیشن گوئیاں کرتے تھے۔ تو قریش کے نزدیک یہ پیغام بھی بس اسی طرح کی ایک کہانی تھی۔ تو پھر یہ سورت اس الزام کا جواب کیسے دیتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ تفسیر کے مطابق یہ سورت کس طرح اس پیغام کی خدائی اصلیت کو ثابت کرتی ہے اور یہ واضح کرتی ہے کہ اس کا کاہنوں کے کلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اب ذرا ان دونوں کا فرق دیکھیں، یہ بہت اہم ہے۔ تفسیر کے مطابق ایک کاہن کا کلام اس کی اپنی خواہشات اور جنوں سے چرائی ہوئی ٹوٹی پھوٹی معلومات پر مبنی ہوتا ہے۔ دوسری طرف پیغمبر کا کلام ہے جو ایک پاک خدائی ذریعے سے آ رہا ہے، جسے ایک انتہائی طاقتور فرشتہ لے کر آ رہا ہے۔ یہ وہ بنیادی فرق ہے جو ساری بات کو بدل دیتا ہے۔ وحی کی سچائی کا ایک بہت بڑا ثبوت خود پیغام لانے والا ہے۔ تفسیر اس بات پر زور دیتی ہے کہ فرشتہ جبرائیل صرف کوئی پیغام رساں نہیں ہے، وہ بے پناہ طاقت اور حکمت والے ہیں۔ ان کا کردار اتنا بلند ہے کہ کوئی بھی بیرونی طاقت نہ انہیں بہکا سکتی ہے اور نہ دھوکہ دے سکتی ہے اور نہ ہی ان پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ قریش کا ایک دعویٰ یہ بھی تھا کہ پیغمبر جو کچھ دیکھنے کا کہہ رہے ہیں وہ محض ان کا وہم ہے، لیکن سورت اس بات کی سختی سے تردید کرتی ہے۔ جب پیغمبر کے فرشتے کو سب سے اونچے افق پر دیکھنے کا ذکر آتا ہے تو تفسیر کہتی ہے کہ یہ نظارہ اتنا ہی حقیقی اور صاف تھا جتنا ہم دن کی روشنی میں کسی چیز کو دیکھتے ہیں، کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ اور یہ آیت تو جیسے اس بحث کو ختم ہی کر دیتی ہے۔ یہ اس وقت کے شک کرنے والوں کے لیے ایک سیدھا چیلنج ہے کہ بھئی جو چیز آنکھوں نے دیکھی ہے اور دل نے اس کی گواہی دی ہے، اس پر تم بحث کیسے کر سکتے ہو؟ چلیں اب کہانی کے دوسرے بڑے حصے کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے شفاعت کا افسانہ۔ یہ وہ عقیدہ تھا جو قریش کے انکار کی اصل جڑ تھا، اور یہ پوری بحث بنیادی طور پر ان 3 دیویوں کے ارد گرد گھوم رہی تھی جنہیں قریش خدا کے ہاں اپنا سفارشی مانتے تھے۔ تفسیر کے مطابق قریش کا یہ ماننا تھا کہ لات، عزا اور منات فرشتے ہیں جنہیں وہ خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ان کی پوجا کرنے سے یہ خدا کے سامنے ان کی سفارش کریں گی اور انہیں بچا لیں گی۔ اس کے جواب میں سورت کا موقف بالکل واضح اور 2 ٹوک ہیں۔ یہ صرف نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے خود سے گھڑ لیے ہیں، مطلب ان کی کوئی اصلیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں، اور خدا نے کبھی ان کی اجازت نہیں دی۔ یہاں ایک بہت اہم لفظ استعمال ہوا ہے، غمان، عربی میں ظن۔ اس کا مطلب ہے ادھوری معلومات کی بنیاد پر بنائی گئی کوئی رائے یا اندازہ، اور یہی وہ کمزور بنیاد تھی جس پر بت پرستوں کے عقیدے کی پوری عمارت کھڑی تھی۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ نکلا، تفسیر اس آیت کے ذریعے سورت کے استدلال کا خلاصہ کرتی ہے کہ اپنی قسمت کا فیصلہ بے بنیاد عقیدوں پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ سچائی کا مقابلہ صرف خواہشوں یا اندازوں سے نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی، اب آتے ہیں تیسرے بنیادی آرگیومنٹ پر جو اس سوچ کو رد کرتا ہے کہ نجات کسی خاص خاندان یا نسل میں پیدا ہونے سے مل جاتی ہے۔ اس زمانے میں یہ خیال بہت عام تھا کہ اگر آپ کسی بڑے پیغمبر کی اولاد ہیں تو بس آپ کی بخشش پکی ہے، گویا جنت آپ کا پیدائشی حق ہے۔ تفسیر کے مطابق یہ سورت اس بہت بڑی غلط فہمی کو دور کرتی ہے۔ سورت کا پیغام بالکل صاف ہے
یہ کہتی ہے کہ نجات کا تعلق کسی گروہ سے نہیں بلکہ ہر شخص کی اپنی ذمہ داری سے ہے۔ کامیابی خاندان یا قبیلے سے نہیں بلکہ اپنے اعمال سے ملتی ہے، اور آخر میں ہر ایک کو اپنے کیے کا حساب خود ہی دینا ہوگا۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں سورت کے بالکل آخری حصے کی طرف، جو اس کے سننے والوں کے لیے ایک ختمی اور بہت سنجیدہ وارننگ ہے۔ یعنی قرآن کوئی بالکل نئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اسی سلسلے کی ایک آخری کڑی ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے، ایک ایسی حقیقت کے بارے میں خبردار کر رہی ہے جسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ سورت کے اختتام کا یہ خلاصہ اس پیغام کی سنجیدگی اور حتمیت کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت کا اعلان ہے جس سے بھاگنا ناممکن ہے۔ یعنی اس وقت کے لوگوں کے لیے سبق یہ تھا کہ زندگی اور موت جیسے معاملات کو ہنسی مذاق میں اڑانے کے بجائے ان پر سنجیدگی سے سوچا جائے، اور شاید یہ سبق آج بھی ہمارے لیے اتنا ہی اہم ہے کہ زندگی کے بڑے سوالات پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ اور آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے رہ جاتا ہے جو اس تفسیر میں بیان کی گئی پوری انسانی کشمکش کا نچوڑ ہے۔ یہ سوال ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جب ہمارے پرانے عقائد کو چیلنج کیا جاتا ہے تو ذہن بدلنے کے لیے کیا واقعی دلیل کافی ہوتی ہے، یا پھر ایک ایسی حقیقت کا سامنا کرنا ضروری ہو جاتا ہے جسے جھٹلایا نہ جا سکے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔